الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من قال لا نبی بعدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل راہ راست کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات نے حال ہی میں پنجاب اسمبلی سے ایک پاس ہونے والے بل کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اس بل کو تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا۔ اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے اور مختلف سمتوں سے مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کو پاس کرنے اور کروانے والوں کے حوالے سے بھی تعریفی کلمات ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے نیٹ کے ذریعہ اس بل کے بارے میں مختلف علماء کرام مقررین سے ان کی آراء کو سنا بھی ہوگا اور میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان معاملات پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ شروع میں ہی کنٹروورشل بن چکا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس پر تحفظات ہیں جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اس حوالے سے اپڈیٹ کروں اور اپنی رائے کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ اقدام مستحسن ہے یا بلا وجہ ہے۔ تو چند ایک چیزیں بالاختصار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا اور اس کے بعد آپ اپنی ایک اپروچ اگر بنانے کی پوزیشن میں ہوں تو اس پر بھی سوچئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے یا جس پر قانون سازی ہوئی ہے، بلکہ پاکستان کے پینل کوڈ میں اس حوالے سے کئی آرٹیکلز موجود ہیں، کئی شقے موجود ہیں جو اسی ضمن میں ہیں اور جو تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس دین کے حوالے سے، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار، تحفظ ناموس اصحاب رسول اور اس طرح جو ہماری مبارک مقدس معتبر ہستیاں ہیں ان کی عقیدت، تعظیم اور احترام کے حوالے سے بہت سی شقیں موجود ہیں۔ 295C تو سب کو اب زبانی یاد ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزائے موت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح 296، 297، 298 یہ تمام شقے جو ہیں 295 کے بعد اور اس کی جزوی شقیں جو ہیں یہ تمام اسی حوالے سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ جب قانون سازی پہلے ہو چکی ہے، قانون موجود ہے، اب مسئلہ کسی نئے قانون کو لانے کا نہیں تھا، بلکہ جو قانون موجود ہے جس کو اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے اور جو ہمارے پینل کوڈ کا حصہ ہے، مسئلہ اس کے اطلاق کا ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی تک جب سے وہ قانون بنا ہے ابھی تک کہ جو نتائج ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان شکوں کی زد میں آئے، لیکن وہ صاف جیلوں سے نکل کر باہر چلے گئے اور ان پر اس کا اطلاق بھی نہیں ہو سکا۔ اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ جہاں قانون کے اطلاق سے پہلے ہی اس طرح کی توہین کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قانون کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں اور یہ غلط استعمال بھی ہوا، یہ بھی ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں۔ تو مسئلہ کسی نئی قانون سازی کا نہیں تھا، بلکہ اس حوالے سے مسئلہ یہ تھا کہ جو پہلے سے مروجہ قوانین موجود ہیں ان کا اطلاق ان کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اس کے آگے بند باندھا جائے اور آئندہ کوئی گستاخی اور بے ادبی کی تحریر یا تقریر نہ ہونے پائے۔ اصل تو مسئلہ اس کے اطلاق کا تھا جو آج تک ہو نہیں سکا۔ تو 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ اگر اس طرح کا کوئی ایکٹ پاس کرتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آلریڈی لیجسلیشن ہو چکی ہے اور ہمارے قانون کا حصہ بن چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی نئی قانون سازی کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور 97% اس کی آبادی مسلمان ہے، تو باقی جو 3 صوبے ہیں وہاں بھی مسلمان رہائش پذیر ہیں، وہ شہری ہیں اس ریاست کے۔ تو کیا ان کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ پنجاب کا قانون تو ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو ایک تفریق ہو گئی ہے، اس کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ بلا وجہ ہے اور یہ غیر ضروری ہے۔ میرے نزدیک اس کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ضرورت صرف یہ تھی کہ جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان کا اطلاق صحیح طور پر کیا جائے اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، تاکہ کسی کو اس سے بچ نکلنے کا موقع نہ مل سکے اور اس کا جو ڈیٹرنس ہے وہ موجود رہے۔ کیونکہ قانون کے اطلاق میں سب سے زیادہ ایک خوف ہوتا ہے جرائم کی روک تھام کے لیے، اور وہ قانون وہ ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے تاکہ جرائم کی دنیا کے لوگ کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکیں۔ تو وہ اطلاق سے ہوگا۔ اگر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا تو پھر اس کا سد باب بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں قانون کی موجودگی میں ایک نئی قانون سازی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات، میرا دوسرا پوائنٹ، اس کو نام دیا گیا ہے تحفظ بنیاد اسلام۔ اب اس کا جو پہلا لفظ ہے تحفظ، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں 97% مسلمانوں کی آبادی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے انبیاء کی رسالتوں اور نبوتوں پر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں تحفظ کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں کیا اسلام کا تحفظ مسلمانوں سے کرنا ہے؟ اس سے جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 97% آبادی والے مسلمان معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، اسلام کو، بنیاد اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جو باقی 3% مائنورٹیز ہیں ان سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، اور نہ ان میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ ایک 97% کے
ڈومینیٹنگ اکثریتی مسلمان ریاست میں، معاشرے میں وہ کوئی اس طرح کی حرکت کریں کہ جس سے ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑے. لیکن تو اس کا تحفظ مسلمانوں، ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایسی ریاست ہو جہاں مسلمان مائنارٹیز میں ہیں، وہ مائنارٹی کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہو، یا ہندوستان میں ایک ریاست ہو، ایک صوبہ ہو کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، ان کی حکومت ہو، تو چونکہ مرکزی طور پر ہندوؤں کی حکومت ہو، تو اب تحفظ اسلام، اسلام کی بنیاد کے تحفظ کے لیے کہ باقی جو اکثریتی غیر مسلم لوگ ہیں ان سے خطرہ ہے اسلام کو، تو اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ اس ریاست میں کوئی غیر مسلم اسلام کی بنیادوں پر حملہ نہ کر سکے. تو اس کا جواز تو بنتا ہے، لیکن ایک اسلامی ریاست میں اسلام کو کس سے تحفظ چاہیے؟ یہ سوال ہے جس کو کاؤنٹ فار نہیں کیا گیا، اور اس سے اپنی کمزوری کا اظہار کیا گیا ہے کہ گویا مسلمانوں سے ہی اسلام کو خطرہ ہے. اور اگرچہ میں اس بات کا کسی حد تک قائل بھی ہوں کہ اسلام کو بیرونی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو کمزور کرنے والے مسلمان ہیں، اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے مسلمان ہیں، اور اسلام میں نئے نئے راستے نکالنے والے مسلمان ہیں. تو اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. میں اپنے استاد گرامی حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ایک قول کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کو بیرونی طور پر کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مسلمانوں سے بچا کے رکھے. یہ قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور اس میں وہی ڈیپتھ ہے، وہی گہرائی ہے، وہی دانش ہے جس کا آج ہم عملی طور پر جس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. اس لیے یہ جو لفظ تحفظ ہے، یہ ایک اسلامی ریاست میں 97% اکثریتی مسلمانوں کے معاشرے میں یہ تحفظ کی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ تحفظ کس سے کرنا ہے. سامعین محترم، میرا تیسرا نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا ہے. بنیاد اسلام. جب آپ اس بل کو پڑھیں، میں کچھ عرصہ میں اس تگودو میں رہا کہ یہ بل کی کاپی مجھے مل جائے. پھر میرے ایک دوست کی وساطت سے یہ کاپی میرے تک پہنچی اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا. تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو جب میں نے پڑھا تو سچی بات یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ایکٹ کا نام ہے تحفظ بنیاد اسلام، اور بنیاد کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، بنیاد کا کہیں ذکر نہیں ہے اس میں. یا یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ بنیاد اسلام ہے کیا. آپ کو میری پچھلی گفتگو یاد ہوگی جس میں نے اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میں نے 2 احادیث مبارکہ کوٹ کی تھی. ایک حدیث پاک بخاری شریف کی اور ایک مسلم شریف کی حدیث کو میں نے بیان کیا تھا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر استوار ہے. اس میں پہلے کلمہ شریف ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. یہ دونوں احادیث کا یہی مقصد اور مطلب ہے کہ بنیاد اسلام کیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. اب اگر کوئی اور کسی کو اسلام کی بنیاد سمجھتا ہے تو یہ قول رسول سے تجاوز کرنے والی بات ہے، یہ قول رسول کو جھٹلانے والی بات ہے، یہ حدیث کا انکار کرنے والی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اسلام کی بنیادیں عطا فرمائی ہیں وہ تو 5 ہیں، وہ تو چھٹی ہو نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نہ وہ 4 ہو سکتی ہیں نہ وہ 6 ہو سکتی ہیں. وہ 5 ہیں تو 5 ہی رہیں گی. اب ان میں ان 5 کا ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی بنیاد کلمہ شریف ہے.
کہ بندہ اقرار کرتا ہے، شہادت دیتا ہے اللہ کی وحدانیت پر، اس کے لا شریک ہونے پر، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت پر اور آپ کی رسالت پر، یہ وہ شہادت دیتا ہے۔ اور جب سرکار کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ گواہی بھی شامل ہے کہ وہ حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی کا، ذلی بزوری کسی نبی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہ امکان کے دروازے بند ہو گئے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو اس کا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ پھر وہ نماز کا انکاری نہیں ہے، وہ اس لیے بھی کافر نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ وہ نماز کا بھی اقرار کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے نماز، اور اگر وہ نماز کا انکار نہیں کرتا تو وہ پھر بھی کافر نہیں ہے۔ اگر وہ روزے، حج، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا تو وہ پھر بھی کافر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ شریف پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، حضور کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے، نماز کا اقرار کرتا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو تحفظ کس سے چاہیے؟ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، بنیادوں کو تو سب مانتے ہیں، اس لیے یہاں تکفیر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جو آج کل بڑے زور و شور سے جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو تکفیر کا مسئلہ تو تب ہو کہ کوئی کلمہ کا انکار کر دے، کوئی نماز کا انکار کر دے، کوئی حج، روزے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو پھر تو تکفیر کا مسئلہ یہاں لازم آئے گا۔ تو جب کوئی انکار ہی نہیں کرتا مسلمان کلمہ کو، تو پھر تکفیر کا مسئلہ یہاں پر آتا نہیں ہے۔ تو بنیاد جو ہے، اب مبارک اور مقدس ہستیوں کے نام کے ساتھ آگے یا پیچھے کچھ الفاظ کا جو اضافہ ہے، یہ بنیاد اسلام میں نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے والی ہے، یہ بنیاد اسلام نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اختلافات کا مسئلہ ہے کہ کوئی۔ اور ایک اور بات سامعین محترم، ایک پریویلنگ پرنسپل ہے کہ گولی، گالی اور قانون سازی سے کبھی کسی کے دل میں کسی کی عقیدت، احترام اور تعظیم یہ پیدا کی نہیں جا سکتی، نہ گولی سے، نہ گالی سے اور نہ قانون سازی سے۔ عقیدت وہ جذبہ ہے جو دل کی دنیا میں اس کا بیج ہوتا ہے، اور دل کی دنیا سے یہ پودا، یہ شگوفہ پھوٹتا ہے، دل کی دنیا سے یہ پودا تناور درخت بنتا ہے۔ کسی کی تعظیم آپ زبردستی نہیں کروا سکتے، کسی کی عقیدت کے جذبات آپ زبردستی پیدا نہیں کروا سکتے۔ یہ معاشرے میں تقسیم کا باعث بنے گا، یہ بل جو ہے یہ یکجہتی نہیں بلکہ تقسیم کا باعث بنے گا۔ سامعین محترم، میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کا اظہار کر چکا ہوں اور کئی مرتبہ کر چکا ہوں، مسجد کے منبر پر بھی اور آپ کے سامنے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو اختلافات ہے، فرقہ بندی ہے، یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی ہے۔ ایک نے ایک بات کی، اس کے رد عمل کے طور پر دوسری بات کہہ دی گئی، یہ رد عمل کا نتیجہ ہے اور منفی رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اب کیسے اس کو روکو گے؟ یہ صدیوں پر محیط ہے سامعین محترم، یہ صدیوں پر محیط ہے، اور یہ اختلافات آج کی پیداوار نہیں ہیں، صدیاں بیت گئے ہیں ان اختلافات کو۔ اگر کوئی کسی کے دل میں نیک جذبات رکھتا ہے، عقیدت و احترام کی سوچ رکھتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ لگاتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ لگاتا ہے۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے دل میں جو بیج سے شگوفہ پھوٹا ہے یہ اس کا اظہار ہے۔ یہ زبردستی نہیں ہوگا، یہ قانون سازی سے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ بنیاد کا نہیں ہے، بنیاد اسلام کی بنیادیں اور ہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں جن پر کلمے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بنیاد اسلام ہے۔ نماز پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بنیاد اسلام ہے۔ زکوٰۃ کے ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بنیاد اسلام ہے۔ روزے کے ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے،
یہ بنیاد اسلام ہے. حج کے فرض ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بنیاد اسلام ہے. اسلام کی بنیادوں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ بنیادوں کے سکوپ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ حدیث سے بڑھ کر آپ کام کریں گے, حدیث سے تجاوز کریں گے اور قول رسول سے آپ تجاوز کریں گے. اور یہ تجاوز کرنا جو ہے یہ یکجہتی پیدا نہیں کرے گا, یہ منقسم معاشرے کو کرے گا, اور معاشرہ منقسم ہوگا, تقسیم در تقسیم ہوگی, اور جو اختلافات کی جڑیں ہیں یہ اور گہری ہوں گی. تو سامعین محترم, اس کا نام جو ہے یہی اپروپریٹ نہیں ہے. اس میں فلاز ہیں, تحفظ میں فلاح ہے, بنیاد میں فلاح ہے. یہ اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے یہی غلط ہے. باقی تو معاملے بات کے ہیں, یہ ٹائٹل ہی غلط ہے. اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے. اجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تمام مکاتب فکر کو اس میں آن بورڈ لے کر پھر اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں اور اس کی اپروول ہو جائے. اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنا چاہیے. ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت یہ فورم بنا ہے, تو وہ موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے. یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی اجرت کے پیچھے محرکات کیا تھے, اور اس کو پاس کروانے کے محرکات کیا تھے, اور اس پر کام کرنے کے محرکات کیا تھے, جبکہ قانون سازی پہلے موجود ہے. بجائے اس کے کہ اس کا اطلاق کیا جائے, ایک نئی قانون سازی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. سامعین محترم, میری معروضات صرف یہ ہیں کہ جب بھی اس طرح کا سٹیپ لیا جائے تو اس کو کسی علماء کے فورم کے سامنے پیش کیا جائے, اور وہ فورم ہمارے پاس قانونی طور پر, آئینی طور پر موجود ہے. وہ ایک آئینی فورم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بھیجا جائے, وہاں پر جو رائے آئے وہ اس کی چھان بین کر لیں. اس کے بعد وہاں سے جو رائے آئے اس کی بنیاد پر یہ اس کو سوچا جائے کہ اس کو پاس کرنا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ترمیم کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. اس کا ٹائٹل چینج کرنا ہے. ٹائٹل بالکل غلط ہے, یہ کسی طرح سوٹ کر ہی نہیں رہا. یہ بنیاد نہیں ہے اسلام کی. اب یہ بنیاد کیسی ہو گئی کہ کلمے پر سب ایک, نماز پر سب ایک, روزے پر سب ایک, حج اور زکوٰۃ پر سب ایک ہیں, لیکن مقدس ہستیوں کے القابات پر اختلافات ہیں. تو اب جب اختلاف موجود ہے اور سب کو پتہ ہے موجود ہے, تو پھر اس طرح کی جسارت اور اس طرح کی اٹیمپٹ کیوں کی گئی کہ جس سے مزید تقسیم پیدا ہو. سامعین محترم, اسلام تحمل, بردباری, رواداری, برداشت کا نام ہے. اسلام گولی اور گالی کا نام نہیں ہے. ہم نے یہ پہلے بہت کچھ دیکھ چکے ہیں. ہم نے لاشیں بھی اٹھائے ہیں, ہم نے خون آلود وادیاں بھی دیکھی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جانے والے چلے گئے, پیچھے رونے والوں کو چھوڑ گئے, مگر مسئلہ ہمارا وہاں کا وہاں ہے. یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا, یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں نے صدیوں سے اس بات کے کوشاں ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے. یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, قرآن و حدیث پر اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا تاریخ پر ہے. ہمارے لیے مسئلہ تاریخ نے پیدا کیا ہوا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں مختلف جہتوں اور سمتوں میں لے کے جا رہا ہے. قرآن پاک پر اتنا اختلاف نہیں ہے, حدیث مبارکہ پر اتنا اختلاف نہیں ہے. جو صحیح حدیث مبارکہ ہیں سب کا ان پر ایمان ہے, قرآن پاک پر سب کا ایمان ہے. انٹرپریٹیشن, اس کی تشریح, استنباط پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کے وجود پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تاریخ میں اختلاف ہے, تاریخی واقعات میں اختلاف ہے, تاریخی شہادتوں میں اختلاف ہے. تو سامعین محترم, ہم اس طرح کی تاریخ اگر منتقل کریں گے اپنی نئی نسل کو, تو یہ ہم ان پر کوئی مہربانی اور شفقت نہیں کریں گے, یہ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اختلافات کے اندر رہتے ہوئے, اپنی سوچ اور اپروچ کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو ٹالریٹ کریں, دوسرے کو برداشت کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں. یہی سب سے بہترین لایا عمل ہے ایک مستحکم معاشرے
کو پیدا کرنے کے اور ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ سب سے اہم بات ہے کہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ان بنیادوں پر یکجا ہو جائیں، ان بنیادوں پر یکسو ہو جائیں، ان بنیادوں پر اتفاق کر لیں جو بنیادیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے انسانیت تک پہنچائیں اور جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کو ہم مانتے ہیں۔ کسی شخصیت کے آگے القاب لگانا، میں اپنے والد صاحب کے نام سے پہلے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، بعد میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، میں اپنے والد کے بارے میں اچھے القابات کا استعمال کر سکتا ہوں، اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہوں، دوسروں کے والدین کے لیے کر سکتا ہوں، میں معاشرے میں بڑے لوگوں کے لیے اچھے القاب کا استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ میری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ میں بڑوں کو اچھے القابات سے یاد کروں۔ اس پہ اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم ایکسپوز آف ہو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ آپ سامعین محترم جانتے ہیں کہ اس وقت اندرونی اختلاف کے علاوہ ایک اور طبقہ ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے جس کو ہم لبرل اور سیکولر کہتے ہیں۔ وہ ہماری لڑائی سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور ہمارے اختلافات کی خلیج سے اس کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے، اور وہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں مذہب پر۔ ہم نے جس مذہب کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ہم نے جس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اور جس آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، تعظیم، ادب کا ہم نے اقرار کیا ہے اور وہ حرز جاں بنایا ہے، وہ ان سب پر اٹیک کر رہا ہے۔ لبرل اور سیکولر کے سامنے ہم سب مسلمان کلمہ گو ایک ہیں، وہ خلیج بڑھائے گا۔ پھر ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں، پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، فلاں ہمارے ساتھ برا کر دیا۔ پھر ہم کانسپائریسی تھیوری پر شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کانسپائریسی تھیوری نہیں ہے، ہماری زبانوں کا بولا آگے آتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ایک خطا کے مسئلے پر کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ صرف مسلمان نہیں، ایک عالم ہے، معتبر عالم ہے، مانا جانا پہچانا عالم ہے۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے، انہوں نے کیا کوہرام مچایا، کیا طوفان مچایا۔ آج تک اس کی تپش اور اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک عالم دین تو سامعین محترم، جب علماء دین ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کی تربیت کیسے کریں گے؟ میری مؤدبانہ گزارش ہے تمام مکاتب فکر سے، تمام علماء کرام سے کہ خدا را کچھ احساس کیجئے، کچھ احساس کیجئے۔ آپ اس نہج پر نہ معاملات کو لے کر چلے جائیں کہ جہاں ہم مغلوب ہو جائیں اور دوسرے لوگ غالب ہو جائیں اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر کب تک ہم غیروں سے لڑتے رہیں گے؟ کب تک ہم آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، کب تک ہم غیروں سے ان کو منہ لگاتے رہیں گے، اور کب تک ہم جواب پیش کرتے رہیں گے آپ کی ان نازیبا حرکتوں کا اور ان نااہلیوں کا، نالائکیوں کا کب تک دفاع کرتے رہیں گے؟ محراب و منبر کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کریں، اسلام کے فروغ کے لیے استعمال کریں، فرقہ واریت کے لیے نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقہ پرستی کو لعنت قرار دیا ہے، فرقہ پرستی کے لیے نہیں۔ منبر کسی فرقے کا نہیں ہے، مسجد کسی فرقے کی نہیں ہے۔ مسجد اگر اللہ کا گھر ہے تو وہ صرف اللہ کا گھر ہے اور ہماری عبادت گاہ ہے۔ ہم نے اگر وہ منبر رسول ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ منبر رسول پر ہم رسالت کی تعلیمات کے خلاف ہم لوگوں کو کی تربیت کریں اور پروموٹ کریں؟ سامعین محترم، ہمیں کچھ غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ قابل اعتراض قانون سازی ہے اور بلا ضرورت قانون سازی ہے۔ اس نے یکجہتی کی بجائے نفاذ سے پہلے ہی اس نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ سامعین محترم، میری ان معروضات اور گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان پر غور کیجئے گا۔ اپنے حلقہ احباب میں کوشش کیجئے کہ لوگوں میں تحمل، بردباری پیدا کریں، دوسرے کو برداشت کریں، اختلافات کی خلیج کو وسیع نہ ہونے دیں۔ یہ جتنی پاٹی جا سکے اس کو پاٹ لیں،
اور اختلافات کو زیادہ ہوا نہ دیں۔ مسئلہ پہلے یہ تھا کہ پہلے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھیں، اب نیٹ نے سارے پول کھول دیے ہیں، سب کچھ باہر آ رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے مذہب پر، اپنے دین پر کچھ خوف کیجیے، کچھ رحم کیجیے، اور اپنی ان سازشوں اور شرارتی حرکتوں سے جو تقسیم پیدا کر رہی ہیں ان سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، دین کو کے فروغ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔